اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہم وہ بات سمجھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ اس چیز کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور دوسری جانب تقسیم ہے، کفر ہے، احزاب ہیں۔ سورہ ہود کی 17 نمبر آیت تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ایک حصہ ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً ورحمتاً، اور اس سے قبل، اور اس کتاب سے قبل، کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن۔ اور اس قرآن سے قبل کتاب موسیٰ اماماً ورحمتاً، امام تھی اور رحمت تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب وہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ کتاب امام اور رحمت ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اور یہ اسی کتاب کی برکت ہے کہ جو شخص صلاۃ میں آگے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی آیات قرآن سے تلاوت کرتا ہے اپنے ان مقتدیوں کے اوپر جو اس کے پیچھے صلاۃ کو قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان اللہ کی آیات کو قرآن سے تلاوت کرتا ہے۔ تو ان آیات کی برکت، اس کتاب کی برکت کی وجہ سے ہم اس شخص کو بھی تعظیماً امام کہتے ہیں۔ اگر وہ امام اللہ کی کتاب کے بجائے اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے کسی دوسری کتاب کی باتوں کو پڑھے تو کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اس کو آپ امام کہیں گے؟ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ جو آدمی صف سے ایک قدم آگے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی کتاب قرآن سے تلاوت کرے گا تو اس کو ہم تعظیماً، اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں۔ اصل میں اس کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی ان آیات، اس کتاب کو جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یہ کتاب امام ہے، تو اس کتاب کی وجہ کو ہم امام کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا امام ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 124۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابتلا کیا ابراہیم کا اس کے رب نے ساتھ کچھ کلمات کے، کچھ باتوں میں اللہ نے آزمائش کی ابراہیم بابا جان کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، تمام انسانیت کے لیے اللہ نے امام مقرر فرما دیا۔ اب ہمارے بڑے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری ذریت سے بھی یہ امام ہوں گے۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، میرا عہد، میرا وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا جو ظالمین ہوں گے۔ جب ہم ظلم کو یہ سمجھتے ہیں قرآن سے کہ ظلم اللہ نے کس چیز کو کہا ہے، تو جس میں وہ ظلم ہوگا اس کو یہ عہد نہیں پہنچتا۔ اب وہ شخص جو سورہ ہود میں بیان ہو رہا ہے 17 نمبر آیت میں، تو یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل کے ساتھ ہو، دلائل پر ہو، بینات کے اوپر ہو، وَيَتْلُو ہو، اور تلاوت کرتا ہو وہ اسے، کس کو؟
اس بینات کو، وہ رب کی آیات کو۔ شاہدن، کس لیے وہ تلاوت کرتا ہے؟ شاہدن منہ، کہ وہ سمجھاتا ہے ان آیات کو، ان آیات کے ساتھ وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے جتنے انبیاء کا ذکر آیا تو انہوں نے انہی احکام کے ساتھ تمام انسانیت کی امامت فرمائی، انہی آیات کے ساتھ تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ سورہ انبیاء کی آپ 66 نمبر آیت سے 75 نمبر آیت تک پڑھ لیں، اور سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں امام مقرر کیے، اور ہم نے انہیں امام مقرر کیا۔ کن کو؟ ذکر پیچھے آ رہا ہے، بابا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انبیاء کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو امام مقرر کیا، ائمہ مقرر کیا۔ یہدونا بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے امر کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہی کیا گیا ان کو خیرات کے کام، اقامہ الصلاۃ، صلاۃ کے قیام کا بارے میں، اور اس بارے میں کہ وہ زکوٰۃ، جب صلاۃ میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا اللہ کے احکام کے ساتھ رہنمائی کی جائے گی تو معاشرے میں اصلاح کا باعث ہوگا، معاشرے میں زکوٰۃ پیدا ہوگی، معاشرہ پاکی کی طرف جائے گا، اچھائی کی طرف جائے گا۔ ہر جنریشن جو ہے جب اسی کتاب سے رہنمائی لے گی اور اسی کتاب سے ان کی رہنمائی کی جائے گی تو دن بدن وہ معاشرہ پاک ہوتا جائے گا، اس میں سے برائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور اللہ کے احکام کے مطابق نظام سسٹم قائم ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے عابدین تھے۔ یہ ہے ایاک نعبد، یہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کا عابدین ہونا، کہ آپ لوگوں کے لیے جو رہنمائی کریں گے وہ اللہ کے احکام کے ساتھ کریں گے، اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنے پروگرامز کے ساتھ، اپنے منشور کے ساتھ، اپنی سوچ اور اپنی خواہشات اور اپنی فکر کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں اختلاف اور شرک کا باعث ہیں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، آئین پاکستان میں آرٹیکل 2 جو ہے وہ آپ کو اللہ کی کتاب سے رہنمائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب کے بغیر اپنے بنائے ہوئے قوانین دوسری اسلامی ریاست، مثال کے طور پر اب افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تنازع کو طے کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند نہیں ہیں، نہ آپ کے اور ان کے درمیان وہ قوانین مشترک ہیں، جبکہ دوسری جانب آرٹیکل 2 کے تحت آئین پاکستان کا آرٹیکل 2 جو آپ کو کہتا ہے کہ پاکستان کا دین اسلام ہے اور اللہ کی کتاب کہتی ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو وہ آرٹیکل آپ کو بتاتا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور یہ کتاب کہتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے۔ اب وہ پیشوا جو ہیں یہدونا بامرنا، اللہ کی آیات کے ساتھ وہ رہنمائی کریں، تو یہ رہنمائی جو ہے یہ پھر افغانستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ان کو یہ قبول ہے، یہ سب میں مشترک ہے، سب کا اس پر ایمان ہے۔ تو ان تمام تنازعات کو اس کتاب کے تحت تو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی آپ کے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین ہیں وہ دوسری ریاستوں پر نہیں ٹھونسے جا سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تحت آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو یہ آیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
آؤ ہم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ وہ سب کے سب مسلمان اس کتاب کے تحت پابندی اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ اس بات پر آپ غور کریں اور سورہ محمد کی شروع کی آیات کو خوب غور کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھیں اور سورہ محمد کی 14 نمبر آیت کی بھی تلاوت کریں، اس کے اوپر بھی تدبر کریں۔ ہم اگلے بیان میں یہاں سے اس کا ذکر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر متعلقہ احکام کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ معاملات اس طریقے سے طے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ اگر آپ اس طرف نہیں آئیں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔